میرے ابا بہت سخت مزاج ہیں، میں ان کے سامنے بات تک نہیں کر سکتی۔ وہ غصے میں ہوں تو میری جان نکل جاتی ہے، منہ سے الٹی بات نکلتی ہے۔ پہلی بار میں نے ندا کے سامنے اپنے لب کھولے تھے، جو پچھلے 2 گھنٹے سے مجھے اس بات پہ منانے کی کوشش کر رہی تھی کہ مجھے بھی کالج کے ساتھ پکنک پہ جانا چاہیے۔ میں نے منع کر دیا تھا، لیکن وہ بضد تھی، اس لیے مجھے بتانا پڑا۔ تو کوئی بات نہیں، میں کس لیے ہوں، میں تمہارے والد سے اجازت لے لیتی ہوں، تمہارے بغیر پکنک پہ بالکل مزہ نہیں آئے گا۔ میں نے کہا تم نہیں جانتی، میں جانتی ہوں، میرے ابا کبھی نہیں مانیں گے، اور اگر تم نے سفارش کی تو میری شامت پکی ہے۔ مجھے خوف آنے لگا کہ کہیں ندا سچ میں میرے گھر میں میرے بابا سے اجازت لینے نہ چلی جائے، وہ تو مجھے پڑھنے سے بھی روک دیں گے۔ بڑی مشکل سے مجھے BCom کرنے کی اجازت ملی تھی، اور وہ بھی میں جانتی تھی کہ ابا نے کتنی شرطیں میرے سامنے رکھی تھیں۔ سیدھا بس میں آؤ گی، سیدھا بس سے واپس جاؤ گی، راستے میں مجھے کہیں رکنے کی اجازت نہیں تھی۔ کالج میں کسی تقریری مقابلے میں میں حصہ نہیں لے سکتی تھی، نہ کسی ڈرامے میں، اور اگر کالج میں مینا بازار یا پھر کوئی بھی پروگرام ہو تو مجھے اس کے اندر جانے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ یعنی کہ سیدھا سیدھا صرف کتابوں تک ہی مجھے اپنے آپ کو مخصوص کرنا تھا۔ میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں پہ بیٹیاں اپنے باپ کے سامنے زبان نہیں کھول سکتی، اور ان کی زندگی کا ہر فیصلہ ان کا باپ کرتا ہے۔ میں اپنے والد سے اتنا ڈرتی تھی کہ جب وہ گھر آتے تھے تو میرے ہاتھ تھر تھر کانپنے لگتے تھے۔ حالانکہ میرے 2 بہن بھائی اور بھی تھے جو مجھ سے چھوٹے تھے، اور کبھی کبھی ابا سے ضد کر کے وہ کچھ منوا بھی لیتے تھے، لیکن ابا کی ایک بلند آواز سن کے میری ٹانگیں واقعی کانپنے لگتی تھی۔ میں ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی۔ ندا جب اس بات کی ضد کرنے لگی کہ وہ خود میرے بابا سے بات کرے گی اور پکنک کی اجازت بھی لے لے گی، تو میں اس قدر خوفزدہ ہو گئی کہ میرے ہاتھوں میں وہ کپکپاہٹ بھی دیکھ چکی تھی۔ میرے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر وہ کہنے لگی، کیا ہو گیا؟ تم تو یوں ڈر رہی ہو جیسے پتہ نہیں میں کوئی لڑکا ہوں، اور جا کے تمہارے باپ سے یہ کہہ دوں گی کہ مجھے آپ کی بیٹی سے محبت ہے، اور نتیجے میں تمہارا باپ تمہارا گلا دبا دے گا۔ یہ سب کچھ اسے مذاق لگ رہا تھا۔ میں نے کہا تم نہیں جانتی، وہ سچ مچ میرا گلا دبا دیں گے کہ تم اپنی دوست کو میرے سامنے کیوں کھڑا کیا ہے اپنی بات منوانے کے لیے۔ ندا خدا کے لیے، یہ 1 دن کی پکنک مجھے بہت مہنگی پڑ جائے گی، مجھے نہیں جانا۔ مجھے یوں خوفزدہ دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا میں جیسی ہوں میں ویسی ہی ٹھیک ہوں، میں تو یہ شکر کرتی ہوں کہ مجھے پڑھنے کی اجازت مل گئی۔ کہنے لگی اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ساتھ صرف کالج تک ہی ہوگا، یونیورسٹی میں تم میرے ساتھ آگے نہیں پڑھو گی؟ میں نے کہا میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی، کیونکہ یونیورسٹی میں صرف لڑکیاں نہیں ہوتی، لڑکے بھی ہوتے ہیں، اور پتہ ہے ابا نے تو کبھی مجھے چھت پہ جانے کی اجازت نہیں دی۔ حالانکہ اماں کے گھٹنوں میں بہت تکلیف رہتی ہے، لیکن دھلے ہوئے کپڑوں کی بالٹی اٹھا کے وہی اوپر جاتی ہیں، اور کپڑے بھی وہی رسی پہ پھیلاتی ہیں۔ نہ کبھی میں گئی ہوں، نہ کبھی میری چھوٹی بہن۔ یا تو یہ ذمہ داری میری والدہ کی ہوتی ہے، یا پھر چھوٹے بھائی کی جو صرف 8ویں میں پڑھتا ہے۔ حالانکہ وہ لڑکا ہے، لیکن پھر بھی اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ بابا کے سامنے کوئی بات کہہ دے۔ میری بات سن کے ندا کہنے لگی، توبہ ہے، میں نے آج تک ایسا ماحول نہیں دیکھا۔ پتہ ہے میرے بابا بہت اچھے تھے، میں اپنے بابا سے ہر وہ بات کہہ دیتی تھی جو کبھی اپنی ماں سے بھی نہیں کہہ پاتی تھی۔ مجھے ایسے لگتا تھا میرے بابا میرے بہترین دوست ہے، اور اس کے بعد میرا بھائی میرا بہترین دوست ہے۔ میں تو اپنی دوستوں تک کے قصے بھائی کو سناتی ہوں۔ اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آئی تھی، اس کا اعتماد بتاتا تھا کہ اس کے گھر کا ماحول کیسا ہے اور کیسا نہیں۔ میں نے کہا بس نصیب کی بات ہوتی ہے۔ ندا کے والد کے انتقال کو 3 سال گزر چکے تھے۔ ندا سے میری دوستی کالج میں ہی ہوئی تھی، اور جب وہ کالج میں آئی تو بہت اداس رہتی تھی۔ پہلی دوستی میری ندا سے ہی ہوئی تھی، اور اس کی اداسی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اس کے والد کے انتقال کو چند ماہ گزرے تھے۔ بہرحال آہستہ آہستہ ہم دونوں کی دوستی پکی ہوتی چلی گئی۔ ندا کی تو کلاس کی دوسری بہت سی لڑکیوں سے دوستی تھی، وہ ہنسی مذاق بھی بہت کرتی تھی، لیکن میری دوستی صرف ندا سے ہوئی، کیونکہ میں بہت ڈرتی تھی اس بات سے کہ دوستیاں ہوں گی تو دوستیں گھر آئیں گی، اور میرے والد کو سہیلیوں کا گھر آنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ ندا کی منگنی اپنے خالہ زاد سے ہوئی ہوئی تھی جو کہ دبئی میں رہتا تھا۔
یوں تو ندا کا ارادہ تھا کہ وہ انگلش میں ایم اے کرے، لیکن یہ بات طے تھی کہ جیسی اس کی خالہ اور اس کا منگیتر دبئی سے آتا تو 1 مہینے کے اندر اندر اس کی رخصتی ہونی تھی۔ پکنک پہ ندا اکیلی ہی گئی۔ جب دوسرے دن میں آئی تو مجھے پکنک کے سارے قصے سنا رہی تھی کہ میں نے تمہیں بہت مس کیا، تم ہوتی تو بہت مزہ آتا، ہم لوگ بہت انجوائے کرتے، لیکن میرے لیے یہ سب بیکار کی باتیں تھیں۔ میں جانتی تھی کہ جب تک میں اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوں میں کہیں نہیں جا سکتی، نہ گھوم پھر سکتی ہوں، مجھے ایسی کوئی اجازت نہیں مل سکتی۔ بہرحال ایک بار ندا مجھ سے کہنے لگی کہ وہ میرے گھر آنا چاہتی ہے، اور میرے چہرے پہ ویسی ہی بدحواسی چھا گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ ایک پوش علاقے میں رہتی ہے اور اس کا گھر ہمارے گھر سے کافی حد تک بہتر ہے، اور میرا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ گو کہ ہماری فیملی میں زیادہ اسٹیٹس کا فرق نہیں تھا، لیکن ماحول کا فرق بہت زیادہ تھا۔ میں نے آج تک کبھی ندا کو سر پہ دوپٹہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور میں یوں چادر لپیٹ کے رکھتی تھی جیسے ابا کی آنکھیں کالج میں بھی مجھے دیکھ رہی ہیں۔ کبھی کبھی تو ندا کہتی تھی کہ مجھے لگتا ہے تمہیں اپنے ابا کا فوبیا ہو گیا ہے، ہر وقت ان کا خوف تمہارے سر پہ سوار رہتا ہے۔ ارے کبھی تو اس خوف سے باہر نکل کے دیکھو۔ میں نے کہا تم میرے ابا کے غصے سے واقف نہیں ہو۔ بہرحال وہ میرے گھر آنا چاہتی تھی اور میں ڈر رہی تھی۔ کہنے لگی کچھ نہیں کہیں گے تمہارے بابا، میں تمہارے بابا سے بھی مل لوں گی، میں بھی تو دیکھوں آخر کون سے ہلاکو خان ہیں تمہارے بابا۔ میں نے کہا اچھا اگر تم نے آنا ہے تو پلیز سر سے دوپٹہ مت اتارنا، ورنہ وہ کہیں گے کہ تمہاری تو بڑی آزاد خیال لڑکیوں سے دوستی ہے اور تم بھی آزاد خیال ہو جاؤ گی۔ ندا مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، کہنے لگی اچھا بابا برقع پہن کے آ جاؤں گی، خوش؟ واقعی جب وہ میرے گھر آئی تو دوپٹہ اور چادر لپیٹ کے آئی تھی۔ ابا سے بھی سلام کیا، 2 گھنٹے ہمارے گھر میں بیٹھی بھی رہی۔ میں نے اس کے لیے بریانی بنائی اور پہلی بار میں بہت خوش تھی۔ وہ پہلی دوست تھی جو میرے گھر آئی تھی۔ میری والدہ بھی اس سے کافی گھل مل گئیں کیونکہ کافی باتونی قسم کی لڑکی تھی۔ جیسے ہی وہ واپس گئی میری والدہ کہنے لگی کافی خوش مزاج قسم کی لڑکی ہے۔ رات کو کھانے پہ میرے بابا کہنے لگے کون تھی وہ لڑکی؟ میں نے کہا بابا وہ میری سہیلی تھی۔ کہنے لگے نام کیا ہے اس کا؟ میں نے کہا ندا۔ پھر کچھ سوچنے لگے، کہنے لگے یہ تو گاڑی میں آئی تھی، گاڑی کون چلا کر لایا تھا؟ میں نے کہا اسے گاڑی چلانی آتی ہے۔ پھر کہنے لگے توبہ توبہ، پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ارے اپنی بیٹیوں کو اتنی آزادی نہیں دینی چاہیے کہ منہ اٹھا کے گاڑی چلا کے دوستوں کے گھر چلی جائے۔ جس بات کا مجھے ڈر تھا وہی ہوا۔ میرے والد کہنے لگے بات سنو مہر النساء۔ میں نے کہا جی ابا۔ اب یہ نہ ہو کہ تمہاری سہیلی یہ کہے کہ وہ تمہارے گھر آئی ہے تو تم بھی اس کے گھر جاؤ گی، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں اس کے گھر جانے کی۔ میں نے کہا جی ابا میں نہیں جاؤں گی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرا سانس میرے سینے میں اٹک گیا ہے۔ ابا کا لہجہ ہی ایسا ہوتا تھا کہ میں جی ابا کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ پاتی تھی۔ بہرحال وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ ہم بی کام کے آخری سال میں تھے جب پہلی بار ایسا ہوا کہ ندا کافی دن سے کالج نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ میں فون کرتی تو سیدھے منہ بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ یہ مجھے پتا تھا کہ پچھلے 1 مہینے سے اس کی والدہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ 1 ہفتے بعد جب وہ کالج آئی تو رو رہی تھی۔ میرا تو دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ تمہاری والدہ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کہنے لگی نہیں، میری والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے، تمہیں پتہ ہے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے۔ یہ کہہ کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، حالانکہ میں نے اس کی ماں کو کبھی دیکھا نہیں تھا، میں کبھی اس کے گھر نہیں گئی تھی۔ کہنے لگی تمہیں پتہ ہے اگلے ہفتے احمر اور خالہ بھی پاکستان آ رہے ہیں۔ احمر اس کے منگیتر کا نام تھا۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگی میرا نکاح ہونے والا ہے، میں دبئی چلی جاؤں گی۔ وہ میرے گلے لگ کے رونے لگی۔ میں نے کہا اتنی جلدی؟ تم نے تو ایم اے کرنا تھا۔ کہنے لگی میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کی خواہش ہے کہ میری شادی ہو جائے۔ پھر کہنے لگی تم آؤ گی کیا میرے نکاح پہ؟ ویسے بہت بڑا فنکشن نہیں ہے۔ میں نے کہا تم جانتی ہو میرے بابا کو۔ کہنے لگی خدا کے لیے میں کس مشکل میں ہوں اس وقت،
اور تمہیں صرف اپنے بابا کی فکر ہے. پلیز مہر النساء، میں نہ نہیں سننا چاہتی. تم میری شادی میں آؤ گی اور ضرور آؤ گی. میں گاڑی بھیج دوں گی، اور اب تو ویسے بھی ڈرائیور رکھ لیا ہے، پلیز. میں نے کہا میں امی سے بات کروں گی، شاید وہ بابا کو منا لیں. کہنے لگی بس میں آج جا رہی ہوں، آج کے بعد میں کالج بھی نہیں آؤں گی. میں نے کہا تم کیا پیپر بھی نہیں دو گی؟ کہنے لگی نہیں. وہ بڑی اداس سی تھی، پورا دن مجھ سے باتیں کرتی رہی، کئی بار رو چکی تھی. وہ جس تکلیف سے گزر رہی تھی میں بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتی تھی. اس کو اپنی ماں کے کھونے کا دکھ بھی تھا، اور اس کے اپنے خواب بھی ادھورے رہ گئے تھے. اسے بہت شوق تھا کہ وہ انگلش میں ایم اے کرتی، لیکن اپنی ماں کے سامنے بے بس تھی. جب میں نے اپنی والدہ کو ساری بات بتائی تو وہ بھی پریشان ہو گئی، افسوس کرنے لگی. میں نے کہا پلیز امی، ابا کو منا لیں، میں بس چند گھنٹوں میں واپس آ جاؤں گی، اور ویسے بھی یہ شادی بالکل سادگی میں ہونی ہے. میری والدہ کہنے لگی ٹھیک ہے، میں تمہارے باپ سے بات کر کے دیکھوں گی. میں نہیں جانتی کہ میری ماں نے میرے بابا کو کیسے منایا، لیکن میرے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ وہ مان گئے تھے. کہنے لگے کہ 2 گھنٹے کے اندر واپس آ جانا. میں نے کہا جی بابا. جب میں نے ندا کو بتایا تو وہ کہنے لگی چلو شکر ہے کہ تم میری شادی پہ تو آؤ گی. بہرحال مجھے تیار میری چھوٹی بہن نے کیا جو 11ویں جماعت میں پڑھتی تھی، کیونکہ مجھے زیادہ سجنا سنورنا نہیں آتا تھا. حالانکہ میں تو ایک ہلکے رنگ کا جوڑا پہننے لگی تھی، لیکن اس نے کہا کہ نہیں اپیا، آپ میرون رنگ کا جوڑا پہنے، آپ پہ بہت اچھا لگے گا. 8 بجے ندا کا ڈرائیور مجھے لینے آ گیا اور میں اس کی گاڑی میں بیٹھ کے اس کے گھر چلی گئی. بہت کم رشتے دار تھے جو اس وقت اس کے گھر میں موجود تھے. ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ اور بھی ہوا ہو، کیونکہ بحث کی اور لڑائی جھگڑے کی آواز آ رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے کمرے میں کوئی بحث کر رہا ہے. میں ایک ملازمہ سے پوچھ کے ندا کے کمرے میں چلی گئی، جو دلہن بنی بیٹھی تھی لیکن رو رہی تھی. میں نے کہا کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہنے لگی کیا ہونا ہے، میری ماں کی ایک ہی خواہش تھی کہ ہم دونوں بہن بھائیوں کی شادی ایک ہی دن ہو جائے، لیکن تمہیں پتہ ہے جس لڑکی سے بھائی کی شادی ہونے والی تھی ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ وہ اتنی سادگی سے شادی نہیں کر سکتے. میری والدہ بھی بضد ہے کہ بھائی ان لوگوں کو منائے، اور بھائی بحث کر رہے ہیں کہ وہ نہیں منائیں گے. ان لوگوں کو ہماری تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہے، انہیں بس اس چیز کا شوق ہے کہ شادی دھوم دھام سے ہو، ڈھولک بجے. تو ایسی لڑکی جس کو اپنی خواہشات دوسروں کی تکلیف سے زیادہ عزیز ہوں، میں اسے کبھی بھی اپنی بیوی نہیں بناؤں گا. شاید یہی بحث دوسرے کمرے میں ہو رہی تھی. بہرحال مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی. کچھ ہی دیر میں ندا کا نکاح ہو چکا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ مہمان کھانا کھاتے، ملازمہ نے بھاگتے ہوئے آ کے یہ بتایا کہ ندا بی بی، آپ کی امی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے. یہ سن کے ندا تو بھاگتی ہوئی اپنی والدہ کے کمرے میں گئی، لیکن میں وہیں کھڑی ہو گئی. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے بھی جانا چاہیے یا یہیں کھڑے رہنا چاہیے. یہ ان کے گھر کا معاملہ تھا، لیکن یہ بات بھی تھی کہ اس کی والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی. ڈرتے ڈرتے اور جھجکتے ہوئے میں اپنے کمرے سے باہر نکلی. دروازہ کھلا ہوا تھا، سب لوگ اس کی والدہ کے کمرے میں موجود تھے. ندا کے رونے کی آواز آ رہی تھی. پتہ نہیں کیوں لیکن میرے قدم وہیں جم گئے. مجھ سے اس طرح کی سچویشن میں نہ تو کسی کو تسلی دی جاتی تھی، نہ وہاں کھڑا ہوا جاتا تھا. میں کسی کو بھی اپنے سامنے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی. مجھے بہت ڈر لگتا تھا. میں واپس ندا کے کمرے میں آ کے بیڈ پہ بیٹھ گئی. مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا. جی چاہا کہ یہاں سے نکل کے بھاگ جاؤں. تبھی ندا کمرے میں آئی، آ کے میرے برابر میں بیٹھ گئی. میں نے کہا کہ تمہاری امی کی طبیعت کیسی ہے؟ کہنے لگی ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا تو انہیں ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ وہ کہنے لگی ڈاکٹر نے تو جواب دے دیا ہے، ڈاکٹر کے پاس کیا کرنے کے لیے لے کے جائیں. یہ کہتے ہوئے وہ آنسو بہا رہی تھی. پھر کہنے لگی میری ماں کی آخری خواہش ہے جو مجھے لگتا ہے کہ کبھی پوری نہیں ہوگی. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگی وہ کہتی ہیں کہ بھائی کی شادی ہو جائے، انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے دلہے بننا دیکھنا ہے، لیکن میری ماں اپنی اس خواہش کو اپنے دل میں لیے ہی شاید مر جائے. میں نے کہا ایسے مت کہو. کہنے لگی تو اور کیا کہوں؟ پھر کہنے لگی مہر النساء،
کیا تم میری ماں کی خواہش پوری کر سکو گی؟ یہ سن کے مجھے تو حیرت کا جھٹکا لگا. کہنے لگی پلیز میرے بھائی سے نکاح کر لو. میں نے کہا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کہنے لگی میں سچ کہہ رہی ہوں. اس وقت میرے بس میں ہو تو میں پتہ نہیں کہاں سے ایک ایسی لڑکی کو لے آؤں جو میرے بھائی سے نکاح کر لے. میں نہیں چاہتی کہ میری ماں یہ خواہش دبا کے دنیا سے چلی جائے. تم یہ سمجھ نہیں رہی ہو کہ میں کس اذیت میں ہوں، میں کتنا بے بس محسوس کر رہی ہوں. مہرالنساء تم میری بہترین دوست ہو. میں نے کہا تم جانتی ہو میرا باپ کیسا ہے؟ وہ مجھے جان سے مار ڈالے گا. وہ تو سمجھے گا پتہ نہیں کیوں میں نے یہ سب کچھ کر لیا. اور شادی شادی ہوتی ہے، مذاق نہیں ہوتا. میں کیسے کر سکتی ہوں تمہارے بھائی سے شادی؟ میں یہ نہیں کر سکتی. تبھی کمرے کے اندر ندا کی خالہ داخل ہوئیں. وہ رو رہی تھیں، شاید ہماری باتیں سن چکی تھیں. کہنے لگی بیٹا اس وقت کی نزاکت کو سمجھو، ایک مرتی ہوئی عورت کی خواہش پوری کر دو. میں نے کہا پلیز آنٹی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں، میں یہ نہیں کر سکتی. کہنے لگی اس وقت گھر میں تمہارے علاوہ اور کوئی لڑکی نہیں ہے، اور جو ہیں وہ سب شادی شدہ ہیں. دیکھو یہ نکاح صرف ایک مصلحت کی حد تک ہوگا، بعد میں تم بے شک طلاق لے لینا. یہ سن کے میں اور بھی زیادہ گھبرا گئی. ندا کہنے لگی ہاں خالہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ابھی میری ماں کے سامنے تم میرے بھائی سے نکاح کر لو، اور اس کے بعد جس خاموشی سے یہ نکاح ہوا ہوگا اسی خاموشی سے یہ نکاح ختم بھی ہو جائے گا. تمہارے ابا کو بھی کچھ پتہ نہیں چلے گا پلیز. اب ندا روتے ہوئے میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں. بہرحال میرا دماغ بالکل سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے قاصر ہو چکا تھا. میں ندا کے آنسوؤں کے سامنے ہار چکی تھی. میرے سر پہ ایک سرخ رنگ کا روسی دوپٹہ ڈال دیا گیا. اس وقت میرا دماغ بالکل سن ہو چکا تھا. میں اس کی والدہ کے کمرے میں صوفے پہ ہی بیٹھی تھی جب مولانا صاحب مجھ سے ایجاب و قبول سن رہے تھے. مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا. بس یہ پتا تھا کہ مجھے قبول ہے کہنا ہے، اور وہ میں کہہ چکی تھی کیونکہ سامنے بستر پہ لیٹی عورت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، مجھے بڑی آس بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی. اور دوسری طرف مجھے اپنے باپ کا بھی خوف تھا جو قطرہ قطرہ میری جان نکال رہا تھا. بہرحال میری نظریں اٹھ نہیں پا رہی تھیں، آنسو بہہ کے میرے رخسار بھگو رہے تھے، اور مجھے لگ رہا تھا میں کوئی پتھر کا مجسمہ بن گئی ہوں. بار بار میری آنکھوں کے سامنے اپنی والد کا چہرہ آنے لگتا، اور میرا دل خوف کے مارے دھڑکنا بھولنے لگتا. مجھے لگتا تھا جیسے ابھی میرا باپ یہاں آ جائے گا اور کہے گا کہ یہ کیا کیا ہے تم نے، کس کی اجازت سے تم نے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا؟ میں نے تو تمہیں آج تک اتنی اجازت نہیں دی کہ تم میرے سامنے سر اٹھا سکو، اور تم نے نکاح کر لیا. مجھے لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر لیا. بہرحال میں اٹھ کے ندا کے کمرے میں آ گئی. کچھ دیر بعد وہ میرے کمرے میں آئی. کہنے لگی میں تمہاری احسان مند ہوں، تمہیں نہیں پتا تم نے کتنا بڑا احسان مجھ پہ کیا ہے. میری ماں بہت مطمئن ہے، مسکرا رہی تھی. میں نے کہا مجھے میرے گھر جانا ہے. میں نے وہ عروسی دوپٹہ ندا کے بیڈ پہ رکھ دیا اور اپنی کالی چادر اپنے اوپر لپیٹ لی. میں نے کہا ڈرائیور سے کہو مجھے گھر چھوڑ کے آئے. کہنے لگی ٹھیک ہے میں چھڑوا دیتی ہوں. دیکھو پریشان مت ہونا، بہت جلد تم اس رشتے سے ویسے ہی آزاد ہو جاؤ گی جیسے یہ خاموشی سے جڑا ہے. میں نے کہا بس اپنا وعدہ یاد رکھنا، میں نے صرف تمہارے وعدے پہ یہ سب کچھ کیا ہے. کہنے لگی بے فکر رہو. بہرحال جب میں جانے لگی تو وہ کہنے لگی ایک بار امی سے تو مل لو. میں اس کی والدہ کے پاس آئی تو ان کے کپ کپاتے ہاتھ میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے چکے تھے. انہوں نے میرے ماتھے پہ بوسہ دیا. کہنے لگی سدا خوش رہو، آباد رہو، میرا بیٹا تمہارا بہت خیال رکھے گا. تم نے مرتی ہوئی عورت کی آخری خواہش کو پورا کیا ہے، اللہ تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر دے گا. لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میں اپنے دامن میں کون سی الجھنیں اور پریشانیاں بھر کے جا رہی ہوں. بہرحال میں کمرے سے باہر گئی، ڈرائیور مجھے گھر چھوڑ آیا. گھر آتی میں نے فٹافٹ سے کپڑے تبدیل کیے اور سر درد کا بہانہ کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی. لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی. میرا دل اندر سے دھڑک رہا تھا. لگ رہا تھا کہ بہت بڑی چوری کر لی یا بہت بڑا گناہ کر دیا. اور کبھی لگتا تھا کہ کوئی دروازہ کھٹکھٹائے گا
اور میرے باپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دے گا کہ تمہاری بیٹی تو نکاح کر کے آئی ہے۔ میں چاہتی تھی کہ جلد از جلد میرا یہ نکاح ویسے ہی ختم ہو جائے جیسے یہ ہوا ہے، اور کسی کو بھی کانوں کان خبر نہ ہو۔ اگر کسی کے کان میں بھنک بھی پڑ گئی، اور خاص کر میرے والد کے کان میں، تو وہ مجھے زندہ زمین میں گاڑ کے رکھ دیں گے۔ پوری رات میری بے چینی میں گزری۔ اگلے دن میں کالج گئی۔ دل عجیب سا بیکل سا تھا۔ ہمیں موبائل رکھنے کی اجازت نہیں تھی، بس امی کے پاس موبائل ہوتا تھا، اور کبھی مجھے ندا سے بات کرنی ہوتی تھی تو میں ان کی اجازت لے کے فون پہ بات کرتی تھی، وہ بھی اس وقت جب امی میرے سر پہ بیٹھی ہوتی تھی۔ اس لیے ڈر کے مارے میں نے ندا کو فون بھی نہیں کیا۔ 10 دن گزر گئے، اس کا بھی کوئی فون نہیں آیا۔ پھر میں نے امی سے اجازت لے کر فون کیا، لیکن ندا نے فون نہیں اٹھایا۔ پتہ نہیں کیوں وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ میں نے کئی بار فون کیا تو میری والدہ کہنے لگی کہ وہ تو ویسے بھی دبئی جا چکی ہوگی، اس کا تو نمبر بدل گیا ہوگا۔ میں نے کہا ہاں یہ تو ہے، یہ بات تو میں نے سوچی ہی نہیں۔ اب میں ندا سے کیسے رابطہ رکھتی، اسے کیسے یاد دلاتی کہ اس نے ایک وعدہ مجھ سے کیا تھا جس نے مجھے سولی پہ لٹکا کے رکھ دیا تھا۔ مجھے ندا کے فون کا انتظار رہنے لگا، لیکن اس کا فون آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ اب تو میری جان پہ بننے لگی۔ میں اسے کئی بار فون کر چکی تھی، لیکن اس کے فون پہ مسلسل بیل جاتی رہتی تھی، لیکن کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ میری زندگی میں بھونچال اس وقت آیا جب میرا ایک رشتہ آیا۔ میرا تو سانس جیسے سینے میں تھما۔ بے شک وہ رشتہ میرے والد کو پسند نہیں آیا اور انکار بھی ہو گیا، لیکن یہ سلسلہ ختم تو نہیں ہونا تھا۔ ظاہر ہے ایک نہ ایک دن تو میری شادی ہونی تھی، اور میں نکاح پہ نکاح تو نہیں کر سکتی تھی۔ ندا تو مجھے مصیبت میں ڈال کے نہ جانے خود کہاں چلی گئی تھی، نہ فون اٹھاتی تھی نہ رابطہ کرتی تھی، اور مجھے تو اس کے گھر کا بھی ٹھیک سے پتہ نہیں تھا۔ میں تو بہت بڑی الجھن میں پھنس کے رہ گئی تھی۔ ایک بار میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی جب میرے بھائی نے مجھے موبائل پکڑایا، کہنے لگا اپیا آپ کی دوست کا فون آیا ہے۔ میں نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑا۔ دوسری جانب ندا کی آواز تھی۔ میں نے تو شکر کا سانس لیا۔ میں نے کہا تم کیسی ہو؟ کہنے لگی میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ کہہ کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں اسے تسلی دینے لگی۔ میں نے کہا مجھے بہت افسوس ہوا ہے۔ کہنے لگی 2-3 دن بعد ہی امی کا انتقال ہو گیا تھا اور میں دبئی آ گئی تھی، لیکن امی کے غم اور صدمے میں مجھے کئی روز تک بخار چڑھا رہا۔ ابھی بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن مجھے اس بات کا خیال آنے لگا کہ مجھے تم سے بات کرنی چاہیے۔ تم پریشان ہو رہی ہوگی۔ میں نے کہا میں بے حد پریشان ہوں ندا، تم اپنے بھائی سے کہو کہ مجھے طلاق دے دے۔ وہ کہنے لگی میں تمہیں بھائی کا نمبر دے دیتی ہوں، میری ان سے بات ہو چکی تھی، تم اس نمبر پہ کال کرو گی تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ میں نے کہا بہت شکریہ۔ کچھ ہی دیر میں فون بند ہو چکا تھا۔ رات کو جب سب لوگ سو گئے تو میں چھپکے سے امی ابا کے کمرے میں گئی۔ امی کا موبائل بڑی خاموشی سے اٹھایا اور کمرے سے باہر لے آئی، کیونکہ مجھے اس شخص کو فون کرنا تھا اور یہ قصہ ختم کرنا تھا۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ ڈرتے ڈرتے میں نے نمبر ملایا۔ تیسری چوتھی بیل پہ کسی نے فون اٹھایا اور خمار آلود لہجے میں کہا ہیلو۔ میں نے کہا میں بول رہی ہوں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اپنا تعارف کیا کرواتی۔ وہ کہنے لگا میں کون؟ میں نے کہا وہ میں ندا کی دوست مہر النساء۔ میرا نام سن کے مخالف سمت بالکل خاموشی چھا گئی۔ میں نے کہا ہیلو۔ میں بڑے دھیرے دھیرے بات کر رہی تھی تاکہ کسی کو شک نہ ہو جائے۔ کہنے لگا جی کہیے میں سن رہا ہوں۔ میں نے کہا وہ ندا نے آپ سے بات کی ہوگی۔ کہنے لگا کون سی بات؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے منہ سے کیسے کہوں۔ میں نے کہا وہ اس دن جو نکاح ہوا تھا۔ کہنے لگا جی مجھے یاد ہے۔ میں نے کہا آپ جانتے ہیں وہ مجبوری کے تحت ہوا تھا، اور ندا نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ مجھے طلاق دے دیں گے۔ کہنے لگا آپ نے ندا سے یہ کیوں کہا تھا کہ میں آپ کو طلاق دے دوں گا؟ میرا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس کی بات تھی یا پھر کوئی بم دھماکہ؟
مجھے لگا جیسے میری آواز حلق میں کہیں اٹک گئی ہو، میرے گلے میں بہت سی گرہیں پڑی ہوں۔ میں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ میری تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگا کیا مطلب ہے آپ کا میں ایسا نہیں کر سکتا؟ میں نے کہا دیکھیں میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، میں نے صرف آپ کی والدہ کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا تھا، یہ ان کی آخری خواہش تھی۔ کہنے لگا جی ہاں، میں بھی اپنی والدہ کی آخری خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے اس شخص پہ غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا دیکھیں مسٹر، میں نے آپ سے نکاح ندا کے کہنے پہ کیا تھا اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ جس خاموشی سے نکاح ہوا ہے اسی خاموشی سے طلاق بھی ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگا آپ نے نکاح ندا کے کہنے پہ کیا تھا لیکن نکاح تو مجھ سے کیا تھا نا، وہ کون ہوتی ہے وعدہ کرنے والی؟ اور میں کیوں اس کے وعدے کی وجہ سے اپنی ماں سے کیا وعدہ توڑ دوں؟ میں تو نہیں توڑ سکتا۔ جیسے آپ وعدے کی پابند ہیں میں بھی پابند ہوں، اور میں ساری زندگی پابند رہوں گا۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ کو لینے کب آؤں؟ یہ سن کے میرے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ میں نے کہا دیکھیے آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، آپ میرے گھر نہیں آئیں گے۔ کہنے لگا ایسے کیسے نہیں آؤں گا؟ آپ میری بیوی ہیں، مجھے آپ کو لینے تو آنا ہی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں مزید بات کرتی مجھے ابا کے کھانسنے کی آواز آئی۔ میں نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ میرے سر پہ تو جیسے دھماکے گرنے شروع ہو گئے تھے۔ میں نے جلدی سے اس لڑکے کا نمبر ڈیلیٹ کیا اور موبائل واپس اپنی والدہ کے کمرے میں رکھ دیا جہاں سے لیا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر بنا آواز کیے میں رونے لگی، کیونکہ میری بہن اور میرا بھائی اسی کمرے میں سوتا تھا۔ ہم دونوں بہنیں ایک ہی بیڈ پہ سوتی تھیں اور چھوٹے بھائی کا الگ سے سنگل بیڈ تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ یہ کیا کر بیٹھی میں؟ اس شخص کے اندر تو ذرا بھی احساس نہیں تھا، کتنا خود غرض انسان تھا۔ اسے صرف اپنی ماں کا وعدہ نظر آ رہا تھا جو دنیا میں تھی بھی نہیں۔ اسے یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں کس مصیبت میں پھنس جاؤں گی۔ اوپر سے کہہ رہا تھا کہ لینے کب آؤں، جیسے میرا باپ تو اس کے آنے پہ دن رات پھول بچھائے گا اور میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ جائے گا کہ ہاں جاؤ بیٹا اپنا گھر بساؤ۔ میں جانتی تھی وہ میرا گلا کاٹ کے رکھ دیں گے، اور اگر کوئی نوجوان میرے گھر کے دروازے پہ آیا اور اس کے منہ پہ میرا نام آیا تو میرا باپ تو وجہ بھی نہیں پوچھے گا اور مجھے زندہ دفن کر دے گا۔ میں تو بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ مجھے اس وقت پہ پچھتاوا ہونے لگا جب میں نے ندا کی بات مانی تھی۔ وہ تو کہہ رہی تھی کہ بھائی کو فون کرو مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اس کے بھائی نے تو میرے اعصاب پہ بری طرح سے ضرب ماری تھی۔ میں ذہنی اذیت سے دوچار ہو کے رہ گئی تھی۔ پوری رات میں ٹھیک سے سو نہیں پائی۔ صبح میرے سر میں درد تھا، اس لیے میں کچھ دیر سے اٹھی۔ جیسے ہی کمرے سے باہر آئی تو میری والدہ محلے کی رشتے والی خالہ کو بٹھا کے میرے رشتے کی بات کر رہی تھی کہ کوئی اچھا سا رشتہ ہو تو مجھے بتانا، ہم نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ یہ سن کے میرے ہوش اڑنے لگے۔ مجھے دیکھ کے رشتے والی نے اپنا چشمہ درست کیا، کہنے لگی بیٹی تو بڑی پیاری ہے تمہاری، اس کا تو میں 4 دنوں کے اندر رشتہ کروا دوں گی۔ ارے لڑکے تو ایسی لڑکیاں ڈھونڈتے ہیں۔ پھر پوچھنے لگی گھرداری تو آتی ہے نا؟ میری ماں کہنے لگی سب کچھ آتا ہے، اور میری جان نکل رہی تھی۔ میں جو ناشتہ کرنا چاہ رہی تھی، میں جیسے ہی وہ رشتہ کروانے والی گئی اپنی والدہ کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے کہا امی آپ کو جلدی کس بات کی ہے؟ میری والدہ کہنے لگی کیوں کیا ہوا؟ تمہاری شادی کی عمر ہے، اب شادی تو کرنی ہے نا، اور رشتہ ہونے میں دیکھنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے، اور تمہارے ابا نے خود مجھ سے کہا تھا کہ اب میں تمہارے بارے میں ادھر ادھر بات کروں، اور پھر تم جانتی ہو محلے میں زیادہ میرا آنا جانا ہے نہیں، تمہارے ابا کو ہی پسند نہیں ہے، اسی لیے پڑوس والی سریا نے اس رشتے والی کو میرے گھر بھیج دیا۔ کہہ تو رہی ہے کہ بہت اچھا رشتہ دکھائے گی، اللہ کرے پہلا رشتہ ہی اچھا ہو۔ میری ماں یہ کہہ کے کچن میں چلی گئی، کہنے لگی تم ناشتہ کر لو اور دوپہر کا کھانا بھی بنا لینا۔ اور میرا دماغ اس وقت سائیں سائیں کر رہا تھا۔ پہلے تو جی چاہا کہ اماں کو سب کچھ بتا دوں، لیکن اگر انہیں بتا دیتی تو وہ واویلا مچا دیتی، اور میرے ابا کو پتہ چلتا تو بس میری گردن قلم ہو جاتی۔ میں نے بنا ناشتہ کیے ہی دوپہر کا کھانا بھی غائب دماغی سے بنایا۔ آ کے کمرے میں بیٹھ گئی۔ میری چھوٹی بہن ابھی پڑھ رہی تھی،
مجھے یوں چپ چاپ گمسم دیکھا تو کہنے لگی کیا ہوا ہے آپ کو؟ میں نے کہا نہیں، کچھ بھی تو نہیں، مجھے رات ہونے کا انتظار تھا تاکہ میں اس شخص سے کہہ دوں کہ وہ میری جان چھوڑ دے۔ شام کے وقت میں نے امی سے کہا کہ مجھے ندا سے بات کرنی ہے، کافی دن سے نہیں کی۔ تو میری ماں کہنے لگی کیوں کرنی ہے؟ دیکھو اس کی شادی ہو چکی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے بار بار اسے فون کرنے کی، اور یہ دوستیاں ساری زندگی نہیں چلتی، کالج تک ہی ٹھیک تھا۔ میں نے کہا امی بس ایک بار بات کرنے دیں پلیز۔ میری والدہ نے موبائل پکڑایا لیکن میرے سر پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور میں جو بات ندا سے کہنا چاہتی تھی وہ اپنی والدہ کی موجودگی میں نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ندا کو فون کیا، کچھ دیر بعد اس نے فون اٹھایا، کہنے لگی کیسی ہو تم؟ میں نے کہا ہاں میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ اسی وقت میری بہن نے میری والدہ کو پکارا اور میں نے دل میں شکر ادا کیا۔ میری والدہ میری چھوٹی بہن کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے جلدی سے ندا سے کہا ندا تمہارا بھائی مجھے طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، دیکھو میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہوں، اپنے بھائی سے کہو مجھے طلاق دے دے، تم جانتی ہو میرے والد کے مزاج کو، وہ مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ وہ کہنے لگی میں نے بھائی سے کہا تو تھا لیکن وہ بار بار انکار کر رہے ہیں، وہ خود ہی جھجکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے انکار کر رہے ہیں؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ یہاں میری زندگی ایک عجیب سے دوراہے پہ کھڑی ہو گئی ہے، میری ماں میرے لیے رشتے دیکھ رہی ہیں۔ کہنے لگی میں کیا کہہ سکتی ہوں، بھائی نے خود مجھ سے بات کی تھی کہ میں نے تم سے الٹے سیدھے وعدے کیوں کیے، کیونکہ وہ تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا ہے۔ میں نے کہا میں کچھ نہیں جانتی، مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے تمہارے بھائی سے شادی نہیں کرنی تھی، تم میری پوزیشن کو کیوں نہیں سمجھ رہی ہو؟ میں اپنے باپ کے سامنے بنا کچھ کیے بری بن جاؤں گی۔ ندا کہنے لگی بھائی تو تمہارے گھر آنے کا سوچ رہے ہیں، مجھ سے ایڈریس پوچھ رہے تھے۔ میں نے بہانہ بنا کے فون بند کر دیا۔ ندا کی بات نے تو میرے اور ہوش اڑا کے رکھ دیے۔ میں نے کہا خدا کے لیے میرا پتہ اپنے بھائی کو مت دینا۔ کہنے لگی ٹھیک ہے میں ابھی نہیں دیتی، لیکن کب تک؟ کیونکہ وہ تمہیں چھوڑنے کے لیے تو تیار ہی نہیں ہے۔ میں رونے لگی، میں نے کہا تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ندا، میں کچھ بھی نہیں جانتی، میں نے تمہارے کہنے پہ اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، اب تم مجھے اپنے بھائی سے خلاصی دلواؤ، ان سے بات کرو، تمہیں پتہ ہے نا موبائل میں ہر وقت اپنے پاس نہیں رکھتی، ابھی بھی امی کمرے میں آ جائیں گی تو مجھے فون بند کرنا پڑے گا، میں رات کو انہیں فون کروں گی، تم ان سے کہو کہ مجھے طلاق دیں، میں کچھ نہیں جانتی۔ کہنے لگی اچھا میں کوشش کرتی ہوں۔ امی جیسے ہی کمرے سے باہر آئی میں نے فون بند کر دیا، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ رات کو ابا دیر تک جاگتے رہے، اس لیے میں موبائل لینے کے لیے امی کے کمرے میں نہیں گئی۔ اندر ہی اندر میری بے چینی عروج پہ تھی۔ اگلی صبح میری والدہ کہنے لگیں کہ وہ نسیمہ کہہ رہی تھی کہ تمہارے لیے کچھ لوگ رشتے کے لیے آنے والے ہیں، اس لیے شام کو چائے کا اچھا سا انتظام کر لینا۔ یہ سوچ کے میری جان نکلی۔ میں نے کہا امی اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ میری والدہ کہنے لگیں یہ بات اپنے باپ سے کہو۔ یہ کہہ کے وہ بھی کمرے میں چلی گئی۔ شام کے ٹائم میں نے چائے کے ساتھ کافی کچھ بنا لیا تھا، خود بھی تیار ہو کے بیٹھ گئی تھی۔ وہ ایک خاتون تھی جو اپنے دیور کا رشتہ دیکھنے آئی تھی اور انہیں میں پسند بھی آ گئی تھی، حالانکہ میں بالکل سادگی میں بیٹھی تھی تاکہ میں انہیں پسند نہ آ سکوں۔ میرے والد نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ جب میرے ابا اس خاتون کے دیور کو دیکھنے جائیں تو انکار کرتا ہے۔ رات کو عشاء کے بعد میں نے وظیفہ بھی کیا، لیکن میرے والد کو بھی عزیر کا رشتہ پسند آ گیا۔ اس کی بھابھی نے ہی میرے ہاتھ میں انگوٹھی پہنائی اور میں بے حد پریشان ہو کے رہ گئی کہ اب کیا کروں، کیونکہ وہ لوگ 1 مہینے کے اندر شادی مانگ رہے تھے اور میں نکاح پہ نکاح تو نہیں کر سکتی تھی۔ اگر میں یہ بات اپنے والدین سے کہتی تو شاید اس شخص پہ خلا کا مقدمہ بھی دائر کر دیتے، لیکن اپنے والدین سے چھپ کے میں ایسا قدم نہیں اٹھا سکتی تھی۔ بہرحال مجھے موقع نہیں مل رہا تھا کہ موبائل میرے ہاتھ میں آتا۔ ایک بار امی مجھ سے کہنے لگی کہ چلو آؤ تمہیں بازار لے جاؤں، شاپنگ کروا دوں۔ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں کرنی، آپ ایسے کریں چھوٹی بہن کو لے جائیں اور اپنی پسند سے جو چاہے لے آئیں۔ بہرحال میری والدہ بازار چلی گئیں، موبائل گھر پہ تھا۔ میں نے دوبارہ سے اپنی الماری کھولی اور اس نوجوان کا نمبر نکالا جو مجھے ندا نے ہی دیا تھا۔ میں نے فون کیا تو دوسری بیل پہ اس نے فون اٹھا لیا، کہنے لگا مہر النساء۔ میں نے کہا جی میں مہر بات کر رہی ہوں۔
کہنے لگا کئی بار میں نے تمہیں کال کی ہے لیکن کوئی خاتون فون اٹھاتی تھیں تو اس لیے میں بند کر دیتا تھا۔ اپنے گھر کا پتہ بتاؤ۔ میں نے کہا تم میری جان چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میری منگنی ہو چکی ہے۔ کہنے لگا کیسے ہو چکی ہے منگنی؟ جب تم میرے نکاح میں ہو تو تمہاری منگنی کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھو تم مجھے اپنے گھر کا پتہ بتاؤ، میں کل ہی آ رہا ہوں، ورنہ میں مجبور ہو کے تمہارے گھر کا پتہ پوچھ بھی سکتا ہوں۔ میں نے کہا خدا کے لیے میری عزت کی لاج رکھ لو، مجھے طلاق دے دو۔ میں یہ کہہ کے رونے لگی، لیکن اس نے فون بند کر دیا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس مصیبت میں پھنس چکی ہوں۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ میری شادی کے دن قریب آ رہے تھے اور میرا بے چینی سے برا حال تھا۔ ایک بار میری والدہ نے مجھے فون دیا، کہنے لگی پتہ نہیں کون ہے، کہہ رہی ہے کہ تمہاری دوست ہوں اور ندا بھی نہیں ہے۔ میں نے فون اٹھایا تو دوسری طرف اسی شخص کی آواز سن کے میری جان نکلی۔ کہنے لگا ندا سے میں نے تمہارے گھر کا پتہ پوچھ لیا ہے اور میں کچھ ہی دنوں میں آ رہا ہوں تمہیں لینے کے لیے۔ اپنی والدہ کے سامنے میں بات تک نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا یاسمین تم دیکھو میں تمہارے گھر نہیں آ سکتی اور نہ تمہیں اپنے گھر بلا سکتی ہوں، تم میرے ابا کی عادت سے واقف ہو۔ میں ڈھکے چھپے الفاظ میں اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ کہنے لگا دیکھو تم یہ نکاح نہیں کر سکتی۔ بہرحال میں نے فون بند کر دیا، اپنے رب کے حضور رونے لگی کہ میرے اس مسئلے کا حل وہی نکال سکتا ہے۔ شادی کا دن بھی قریب آ گیا لیکن بارات نہیں آئی تھی اور میں بے حد پریشان تھی کہ بارات ابھی تک کیوں نہیں آئی۔ رات کے 10 بج چکے تھے، تبھی مہمانوں میں نے ندا کو دیکھا۔ میری تو گویا جان نکلی کیونکہ اس کے ساتھ ایک نوجوان بھی تھا، ماتھے پہ بل ڈالے ہوئے تھے۔ ندا بالکل چپ تھی، مجھے لگا کہ بس اب میری زندگی یہیں ختم ہو جائے گی۔ ندا میرے پاس آ گئی، میں وہیں گھر کے صحن میں بنائے ہوئے اسٹیج پہ بیٹھی تھی۔ مجھے اس بات کی فکر تھی کہ پتہ نہیں میری بارات ابھی تک پہنچی کیوں نہیں ہے۔ جیسے ہی ندا میرے پاس پہنچی میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تمہارے بھائی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اسے کہو کہ خدا کے لیے مجھے طلاق دے دے، ابھی کچھ دیر میں میری بارات آ جائے گی۔ کہنے لگی تم جانتی ہو وہ کیوں آیا ہے؟ تمہیں اپنے ساتھ لے جانا ہے۔ میں نے کہا تم جانتی ہو نا میں بدنام ہو جاؤں گی۔ کہنے لگی تم بس چپ رہو، کچھ نہیں ہوگا۔ 10 سے 11 بجے اور 11 سے 12، لیکن بارات نہیں آئی۔ میرے والد فون کر کے کئی بار ان سے پوچھ چکے تھے کہ آپ لوگوں کو کتنی دیر ہے۔ وہ کہنے لگے بس جمال تیار ہونے کے لیے سیلون گیا تھا، ابھی تک واپس نہیں آیا، وہ آ جائے تو ہم لوگ بھی آ جائیں گے۔ ہم خود اپنے بچے کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں کیونکہ وہ ابھی تک نہیں آیا اور اس کا موبائل بھی بند ہے۔ میرے والد کہنے لگے کہ مجھے تو لگتا ہے یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اور وہ لڑکا شاید بھاگ گیا ہے۔ ندا کہنے لگی ہمیں بھی یہی لگتا ہے، اس طرح تو بدنامی مہر النساء کی ہو جائے گی۔ میری والدہ رونے لگی، لوگوں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی۔ میرے والد بے حد پریشان تھے۔ جب ندا کہنے لگی کہ میں نہیں چاہتی کہ میری دوست کی عزت خراب ہو اور لوگ اسے برا بھلا سمجھے، آپ ایسا کریں آپ مہر النساء کا نکاح میرے بھائی سے کر دیں، ہم اسے بہت خوش رکھیں گے۔ اس وقت شاید میرے والد کے لیے یہی بہت بڑی غنیمت تھی۔ وہ راضی ہو گئے اور میرا نکاح دوبارہ سے اسی شخص کے ساتھ ہو گیا، لیکن میرے دل میں اس کے لیے صرف نفرت تھی۔ کچھ ہی دیر میں رخصت ہو کے ندا کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھی تھی اور گاڑی اس کا بھائی چلا رہا تھا اور میں پیچھے بیٹھی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ ابھی آدھا راستہ ہی طے پایا تھا جب اس شخص کے موبائل پہ بیل بجی۔ اس نے فون اٹھایا، کہنے لگا اس لڑکے کو چھوڑ دو، کام ہو گیا ہے۔ یہ سن کے میں نے حیرت سے اس شخص کو دیکھا جو گاڑی کے شیشے سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ نظروں کے تصادم پہ مسکرانے لگا اور مجھے اس وقت وہ زہر لگ رہا تھا۔ میں نے فوراً سے نظریں جھکا لی۔ ندا کہنے لگی بھائی آپ نے اچھا نہیں کیا میری دوست کے سامنے، آپ نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ کیا غلط کیا ہے میں نے؟ تمہاری دوست کو بڑی عزت سے لے کے جا رہا ہوں اپنے گھر اور اس کے باپ نے خود اس کا نکاح میرے ساتھ کیا ہے۔ میں اس شخص کی ڈھٹائی پہ بس افسوس ہی کر سکتی تھی۔ کہنے لگا تمہاری کل کی فلائٹ ہے، میں نے تمہیں بس اسی کام کے لیے بلایا تھا، تم واپس جا سکتی ہو۔ گاڑی اسی کے گھر کے سامنے رکی تھی۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ ندا مجھے گاڑی سے اتار کے اس کے کمرے تک لے کر گئی، لیکن جیسے ہی کمرہ کھلا میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ کمرہ یوں سجایا گیا تھا جیسے سب کچھ پہلے سے طے ہو۔ ندا کہنے لگی میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے کہا تم تو بات ہی مت کرو مجھ سے، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ کہنے لگی دیکھو یہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے،
بھائی کو جب پتہ چلا کہ تمہارا رشتہ طے ہو گیا تو انہوں نے مجھے دبئی سے بلوا لیا تھا اور پیسے دے کے تمہارے اس ہونے والے شوہر کو اغوا کروا لیا تھا تاکہ تمہارے والد کے پاس اور کوئی آپشن نہ بچے۔ میں نے کہا تمہارا بھائی کیا سمجھتا ہے یہ سب کچھ کر کے مجھے حاصل کر لے گا؟ وہ میں نفرت کرتی ہوں اس سے۔ میں ابھی بات کر ہی رہی تھی جب وہ کمرے میں آ گیا۔ آتے ہی ندا سے کہنے لگا جاؤ جا کے اپنے کمرے میں آرام کرو، اور میرا دل یوں تھا کہ دھڑکنا بھول گیا۔ لگ رہا تھا جیسے ہماری باتیں وہ سن چکا ہے۔ ندا بیڈ سے اٹھ کے کھڑی ہونے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم یہیں رہو گی میرے کمرے میں، اور آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ میری بات سن کے وہ مسکرانے لگا، پھر میرے پاس آیا، میرے ہاتھ سے ندا کا ہاتھ چھڑوایا اور ندا سے کہنے لگا جاؤ جا کے آرام کرو۔ ندا ہکا بکا مجھے دیکھ رہی تھی، پھر جلدی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ میرا ہاتھ اگر اس شخص کے ہاتھ میں نہ ہوتا تو میں یقیناً کھڑی ہو کے ندا کے ساتھ ہی کمرے سے باہر چلی جاتی۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑے۔ وہ کہنے لگا نہیں چھوڑ سکتا، نہ تمہارا ہاتھ نہ تمہارا ساتھ۔ وعدہ کیا ہے اپنی ماں سے، وعدہ نبھانا تو ہے۔ یہ کہہ کے اس نے میرا ہاتھ چھوڑا اور جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ میں فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا آپ کے نزدیک صرف اپنی ماں کی بات کی اہمیت ہے؟ کہنے لگا نہیں، تمہاری بات کی بھی اہمیت ہے، اور تم جانتی ہو میں تمہیں عزت سے بیاہ کے لایا ہوں۔ میرے بارے میں نہ تو تمہارے والدین غلط گمان کریں گے اور نہ ہی کوئی اور۔ میں نے کہا ہاں لیکن میں جانتی ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ کہنے لگا تمہاری خیر ہے، تم تو ویسے بھی اپنی ہی ہو۔ یہ کہہ کے وہ میرے پاس آیا اور مجھے بیڈ پہ بٹھا دیا۔ میں نے کہا دیکھیں میرے قریب مت آئیے گا۔ کہنے لگا آج تو مشکل ہے، ہاں لیکن تمہاری یہ خواہش کبھی کبھی پوری کر دیا کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے اپنی جیب میں سے ایک مخملی ڈبیا نکالی، اس کے اندر سونے کے کنگن تھے۔ کہنے لگا یہ اماں کے ہیں۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کر لیے۔ کہنے لگا مہر النساء، اپنے ہاتھ آگے کرو، شاباش۔ تمہیں پتہ ہے تم مجھے کتنی اچھی لگتی ہو، تم نے میری ماں کی آخری خواہش کی لاج رکھی ہے، اور ایسی لڑکی جو دوسروں کے دکھ میں آنسو بہائے اور مرتے انسان کی آخری خواہش کی لاج رکھے اسے چھوڑا نہیں چاہتا اور اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے میری گود میں دھرے ہاتھ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے اور اپنی ماں کے کنگن پہنا دیے۔ کہنے لگا میں نے پہلی بار تمہیں تبھی دیکھا تھا جب میرا تم سے نکاح ہوا تھا، اور تم سر جھکائے روئے جا رہی تھی۔ تمہارے باپ کا خوف تمہارے چہرے پہ صاف آیا تھا، اور میں جانتا تھا کہ تم اپنے باپ سے بہت ڈرتی ہو، مجھے ندا نے بتایا تھا۔ اس لیے اگر میں تمہارے گھر آتا بھی تو انڈائریکٹلی طور پہ رشتہ لے کے آتا، اور مجھے نہیں لگتا کہ میرے رشتے کو انکار کیا جاتا۔ لیکن تم نے بھروسہ ہی نہیں کیا، نہ خود اپنے گھر کا پتہ بتا رہی تھیں اور ندا کو بھی منع کر چکی تھیں، اور وہ بھی تمہاری طرح کی بے وقوف ہے جسے بس دوست کا خیال تھا۔ جب وہ سیدھے طریقے سے نہیں مانی اور مجھے یہ پتہ چلا کہ تمہاری منگنی ہو گئی ہے تو پہلے تو مجھے ندا کو دھمکیاں دے کے یہاں بلانا پڑا، پھر تمہارے گھر کا پتہ ملتے ہی مجھے پتہ چل چکا تھا کہ تمہاری بارات کتنے دن بعد آئے گی۔ وقت اتنا کم تھا میرے پاس کہ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ اب میں اپنی بیوی کا نکاح کسی اور کے ساتھ تو ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ ویسے میں برا انسان نہیں ہوں، بہت شریف ہوں۔ میں نے اپنا رخ بدل لیا۔ جیسے ہی اس نے میری بندیا اتارنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، میں نے اس کا ہاتھ بری طرح سے جھٹک دیا۔ کہنے لگا دیکھو جس طرح کی تم لڑکی ہو نا، میں 100% کہہ سکتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں مجھ سے پہلے اور کوئی نہیں ہوگا، تو پھر نخرے کیوں دکھا رہی ہو؟ اگر میں وقت پہ نہ پہنچتا تو جانتی ہو کیا ہو جاتا، کتنا بڑا گناہ ہو جاتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے چکا تھا۔ بات شاید اتنی بڑی نہیں تھی جتنی بڑی ہو جاتی اگر یہ سب نہ ہوتا۔ حمزہ آخر ایک بہت اچھا انسان تھا، اس نے مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں دی، اور میرے والدین ابھی بھی میرے گھر آتے ہیں، اور میرے والد ابھی بھی حمزہ کے احسان مند رہتے ہیں کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں ہماری عزت رکھ لی۔ لیکن اندر کی بات تو میں ہی جانتی ہوں۔